صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جناب جو پنجاب میں اس وقت جموں کشمیر کی جو پراپرٹی ہے، ہم نے اس کے بارے میں آپ سے یہ سوال یہ کرنا ہے کہ اس کا آپ کے نزدیک کیا سٹیٹس ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے آپ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں؟ شکریہ جناب آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ یہ میرے پاس آئین ہے آزاد کشمیر کا، اور اس میں لکھا ہے، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ whereas the future status of state of Jammu and Kashmir is yet to be determined in accordance with the freely expressed will of the people of state through the democratic method of free and fair plebiscite under the auspices of United Nations as invested in the UNCIP resolution adopted from time to time. گزارش یہ ہے کہ یہ اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے 73 کا، اس کی جو 257 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی موقع کشمیر کو ملے گا فریلی اپنی اس کو ول کو ایکسپریس کرنے کا، اگر انہوں نے پاکستان کے ساتھ علاقے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی ان کی مرضی منشا رائے کے ساتھ کہ وہ کس طرح کے تعلقات ریاست پاکستان کے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو حوالہ اس لیے دیکھا ان کا یہ کوئی اینمی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ہندوستان کی یہاں پر آ گئی ہے، جیسے یہاں جو لوگ ادھر سے ادھر آئے ان کی ہندوستان میں رہ گئی، اس کو انہوں نے اینمی پراپرٹی ڈکلیئر کیا. تو یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ اینمی پراپرٹی ڈکلیئر، یہ اینمی پراپرٹی نہیں، اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے، ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے. تو لہٰذا یہ کشمیر پراپرٹی جو پنجاب میں ہے یا پاکستان میں کسی اور صوبے میں ہوگی، وہ ریاست جموں کشمیر کی ملکیت ہے اس کی. اب ہوا یہ تھا کہ جو کچھ چیزیں ایسی تھی جو معاہدہ کراچی جب ہوا تھا 49 میں، کراچی میں دو ہوئے تھے، ایک تو ہندوستان کے ساتھ ہوا تھا پاکستان کی حکومت کا، وہ تو اور مسائل تھے مہاجرین کے تھے، باقی یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا جس میں مشتاق علمائی صاحب وزیر محکمہ تھے، اور جو گلاب آباد صاحب نے سلطان اس کی صدر کی حیثیت سے شرکت کی تھی، اور سردار ابراہیم صاحب نے ادارے کی صدر کی حیثیت سے کی تھی. اس میں کوئی ذمہ داری حکومت پاکستان کی تھی، کچھ حکومت آزاد کشمیر کی تھی. وہ معاملہ اس وقت اس میں رہ گیا کشمیر پراپرٹی کے حوالے سے. جی اس کو تحریر کر رہا ہے کہ یہ اس کی انتظام انفرام کون کرے گا، کہ آزاد کشمیر کی حکومت کرے گی یا حکومت پاکستان کرے گی، یا اس کو کوئی صوبہ کرے گا. اگر کسی صوبے میں ہے تو وہ کرے گا، یا ٹوٹلی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا اس کا انتظام کرے گا، ان کا خیال کرے گا. اب بہت بڑی پراپرٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، اس میں راولپنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، شیخوپورہ میں ہے، اور بھی کچھ جگہوں پر جہاں پر کشمیر پراپرٹی موجود ہے. اب پنڈی میں اگر آپ دیکھ لیے یہ جو پنچ ہاؤس ہے یہ سارا، اس کا جو جی ٹی ایس کا اڈا ہے جو پرانا تو یہ ہے راجہ بازار میں ہے اس کا پنڈی میں. اچھا پھر وہ یہ جو سو کے ادریس وغیرہ تھی اس کے پیچھے ہری سنگھ کی ایک کوٹھی تھی. اچھا پراپرٹی یہاں دو طرح کی لوگوں کی ہے اس کشمیر کے اندر، اس پاکستان کے اندر. ایک ہے مہاراجہ کشمیر کی، ایک ہے راجہ پنچ کی. دو الگ الگ پراپرٹی ہیں، یہ الگ الگ ہے، مہاراجہ کشمیر کی اور راجہ پنچ کی. پنچ ایک ریاست تھی چھوٹی سی اس کے اندر، اسٹیٹ کی جموں کشمیر کے اندر. 35 میں 1935 میں اس کو ریاست ختم کر کے تو اس کو بغیر ڈسٹرکٹ بنا دیا تھا 35 میں، ڈسٹرکٹ آف پنچ. اب ہوا یہ کہ یہ پراپرٹی اسی طرح رہی، اس کے اوپر جو ہے نا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر کے طرف. جب 58 کا مارشل لا لگا تو اس میں یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ مارشل لا ریگولیشن کے تحت حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر لکھت پڑھ کر کے اپنے پاس لے لی. اور جب 62 کا جو کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو مارشل لا ریگولیشن کو اس کا حصہ بنایا گیا. اگر آپ کو یاد ہے یہ پاکستان میں 7ویں 8ویں ترمیم تھی، اس کو حصہ بنا دیا گیا تھا جو مارشل لا ریگولیشن تھی پاکستان کے آئین کا ترقی میں. بعد میں پھر بہت سارا اس کو واپس کرنا کیا تھا. تو یہ جب تک اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا یہ مطالبہ تھا زمانے میں کہ یہ آزاد کشمیر کو دی جائے. اب یہ وزارت امور کشمیر کے پاس ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ چونکہ حکومت پاکستان کی ہے، وہ وزارت نام اس کا وزارت امور کشمیر ہے، اس کے پاس ہے. لیکن اس کا بھی اس وقت کوئی افیکٹو کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر.
کیونکہ یہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو اس طرح سے اس کا انتظام کون کرے گا. یہ ملکیت راستہ کشمیر کی حکومت کی اس کی نمائندہ حکومت آزاد کشمیر کے اندر جو قائم ہے، اس لیے کہ یہ لکھا ہوا ہے نا اس کے اندر کہ آزاد کشمیر کیا ہوگا، وہ ہوگا کہ جو لبریٹڈ ٹیریٹریز ہے اس کشمیر کی اس کا نام آزاد کشمیر حکومت ڈکلیئر اس کو قرار دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سکسیسر یہاں پر موجود ہے، اس کشمیر گورنمنٹ کا جو 14 اگست کو کہہ لیں یا 27 اکتوبر تک جو ریاست جموں کشمیر کے اندر حکومت تھی اس کا سکسیسر ہے حکومت آزاد کشمیر ہے. قانونی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ اس کے سکسیسر آزاد کشمیر کی حکومت ہے. بیچ میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ شاید یہ کونسل کو دے دی جائے، جموں کشمیر کونسل کو، لیکن بعد میں کونسل کا ختم ہی ہو گیا تو اب یہ انہیں کے پاس ہے. اب اس کے بارے میں یہ تھا کہ جب تک نیشنل اسمبلی کے اندر ترمیم نہیں کی جائے گی، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مارشل ریگولیشن کو جو انہوں نے اس کا حصہ ڈال دیا بنا کے، اس کو جب تک نیشنل اسمبلی اس کی ترمیم نہیں کرے گی تو یہ آزاد حکومت کو نہیں مل سکتی. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری پراپرٹی جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہی ہے، لوگ اس پر قبضے کر رہے ہیں. شیخوپورے میں کوئی 200 سے اوپر کو مربع ہیں زمین کے، اسی طرح سے کروڑوں کی جو لاہور شہر کے اندر. میں تھوڑی سی اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امور کشمیر کے ذمے میں آپ نے یہ ساری پراپرٹی دی تھی کہ وہ اس کو ساری کو لک آفٹر کرے گی یا اس کے مفادات کو دیکھے گی، مگر وہی انتظامیہ نے اس تمام پراپرٹی کو اللیگلٹی سے اس کو وہاں پر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، وہاں پر لوگ دن بدن اس پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ 1 اربوں روپے کی پراپرٹی اس وقت ہے اور اس کا بینیفٹ تو حکومت آزاد کشمیر کو، آزاد کشمیر کی عوام کو پہنچنا چاہیے، مگر یہ نہیں پہنچ پایا. ہماری جو ایک سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق اس وقت لاہور میں تقریباً 8 ایسی سوسائٹیاں ہیں جو DHA کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور آپ کی سلطان پورہ اور یہ جلو پارک کے جو سائٹس ہیں نا وہاں پر وہ بن رہی ہیں اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو پراپرٹی آپ کی شہر کے اندر ہے وہاں پر پلازے بنا کے ان کو سیل آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور کیا آپ کی حکومت آزاد کشمیر اس چیز سے آشنا ہے اور کیا وہ اس کو مینیج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ آزاد کشمیر کی یہ جو وزارت امور کشمیر ہے یہ ابھی اس کو سیل کرنے لگی تھی پراپرٹی کو، جس پر ہم نے احتجاج کیا اور وہ پھر ان کو واپس لینا پڑا. باضابطہ ہم نے ایک سرکل جاری کیا کہ ہم کشمیر پراپرٹی فروخت کریں، وہ کر نہیں سکتے. اچھا آپ یہاں پر لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ملی بھگت کے ساتھ آپ NOC دے دیتے. مثلاً آزاد کشمیر کے اندر گراس ایکر جو تھی ان کی پراپرٹی جو تھی کچھ لوگوں کے جو یہاں سے چلے گئے تھے تو گراس فارم کے پاس بنا دیا گیا تھا کہ یہاں سے ان کو جو ہے نا وہ چاہیے، ان کے جو ہماری کچرے ہیں وغیرہ ان کے لیے گھاس وغیرہ چاہیے. تو لوگ میری مدد کر کے جو ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے نام الاٹ کرا لیتے، رکھوا لیتے. اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا جس کا آپ نے ابھی تذکرہ یہ حوالہ دیا آپ نے. اب بات یہ ہے کہ اس کو مجھے انشاءاللہ میں یہ میرے ذہن میں تھا، ہم نے بڑی کوشش کی، صلاحیوں صاحب بھی کرتے رہے، اسکندر صاحب بھی کرتے رہے، اور اس کے حوالے سے جو ہماری جو پرانی لیڈرشپ تھی جنہوں نے 47 کو دیکھا تھا، جو کسی نہ کسی شکل سے وہ اس اسٹرگل کے اندر شامل تھے، تو وہ اس کے بارے میں بڑے وہ اساس بھی تھے اس معاملے کے حوالے سے. لیکن ان کے جانے کے بعد نئے لوگ آ گئے میری طرح کے، تو شاید اتنی اس کے بارے میں نہ معلومات ہیں اور نہ کوئی شوق و دلچسپی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے. مثلاً میں آپ سے کروں کہ ہمارے پاس 41,000 لوگ ہیں، 8,000 فیملیز ہیں جو 89 کے بعد جو ہے ان کو ہجرت کرنی پڑی آزاد کشمیر کے اندر، اور وہ جس طرح سے ان کی اکثریت جس طرح کیمپوں میں رہ رہی بڑی ناقص صورت حال ہے. ابھی جو پراپرٹی ہے انہیں کو ہم آباد کر سکتے ہیں اس کے اندر، تاکہ وہ بیچارے جو ہے وہ پائیدار زندگی کر سکیں. اس کمرے جتنے لوگوں کے مکان ہیں تو اس کے اندر جوان مراد ہے، شادی شدہ لوگ ہیں تو کیسے رہیں گے؟
تو یہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے اس میں، یا پھر یہ جو اس سے آمدن ہو وہ ہم اپنی تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر اور دیگر جو ہے یہ جو ضروریات ہیں حکومت کی ہوتی ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا اہم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور میں نے تو کوشش کی تھی اپنی، لیکن میں سچ بتاؤں آپ کو بات کہ میں جھوٹ نہیں کہتا کہ میں شاید اس شد و بات کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ اس کام کو نہ کر پایا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ نیشنل اسمبلی میں، پاکستان نیشنل اسمبلی میں ایک بل جو ہے انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ یہ ہمیں جو ہے نا یہ پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا حکومت کو، وزارت امور کشمیر سے یا پاکستان کی کوئی بھی اتھارٹی جو ہے جس کے پاس آئی ہے۔ یہاں بھی بہت ساری ریکوی پراپرٹی ہے، فلاں پراپرٹی ہے، وہ اوقاف ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یہ اپنا یہ ریکوی پراپرٹی بھی نہیں ہے، یہ زندہ حقیقت ہے کہ میں نے اس پہلے آپ سے کہا کہ یہ ازاشن حکومت جو ہے یہ اس کی سکسیسر ہے، اس پرانی گورنمنٹ کی جس کا مہاراجہ ہری سنگھ ہیڈ کرتا تھا۔ ٹیریٹری ہے نا یہ آزاد کشمیر کی ٹیریٹری، لکھا ہوا بھی ہے۔ تو یہ اس کے لیے میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ وقت شاید نہیں تھا اتنا ہمارے پاس۔ ہمیں جب آگے الیکشن آ گیا تو یہ معاملہ ہمارا رہ گیا۔ اس کے بعد جو لوگ ہمارے بعد آئے، نہ ان کو اس سے دلچسپی تھی، نہ ان کو ان باتوں کا پتہ تھا، تو وہ اس بات کو پرسو نہیں کر سکے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے بھی بات کروں گا، متعلقہ لوگوں سے بھی بات کروں گا کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ ہمیں واپس کی جائے، تاکہ ہم اس کے حوالے سے مثلاً ہمیں اس کی جو ہم نے جو کشمیر کے حوالے سے ہمیں بین الملک جو ہمیں سرگرمیاں کرنی ہیں اس کی آمدن رسم کرے، وہ فوڈ بھیجیں اپنے وہاں پہ، رابطہ کیا جائے ان کے جو کوئی جوس کانگریس میں کرتا ہے، کوئی برٹش پارلیمنٹ میں کرتا ہے، لاشی حکومت کے جو اتنے وسائل نہیں ہیں، تو اسی کی آمدن میں سے جو ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جب تک آپ الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں جائیں گے، اب یہ جو فلسطین کا ایشو ہے غزہ کا، اس کی ان کی اپنی قربانی بھی ہے، لیکن الجزیرہ کی بہت بڑی قربانی ہے، یعنی اسرائیل سے ان کو نکال دیا گیا،